السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی این ایف پاکستان۔ ناظرین، تیل اور گیس موجودہ دور میں توانائی کے دو بہت بڑے ذرائع ہیں، اور گلف کنٹری سعودیہ، روس وغیرہ نے تیل کے ذخائر سے بے پناہ دولت کمائی ہے اور اپنی معیشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن ان کو نکالنے کے لیے اس حد تک کوشش نہیں کی گئی جس طرح کے دیگر ممالک میں ہوئی۔ ایران کے ساتھ ہمارے بارڈر میں کچھ عرصے تک یہ پابندی بھی رہی کہ وہاں پر پاکستان آئل ایکسپلوریشن نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہاں پر بھی تیل کے ذخائر تلاش کیے جا رہے ہیں، اور موجودہ سال جو گزرا ہے اس کے اندر بھی کافی ذخائر ہمیں ملے ہیں مختلف علاقوں میں۔ انہی میں حال ہی میں ایک بہت بڑی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL، جو کہ ملک میں قدرتی گیس کا ایک اہم پروڈیوسر ہے، اس نے پنجاب کے پوٹھوہار کے علاقے میں واقع آدھی آئل فیلڈز کے ساؤتھ 6 نامی کنویں سے ہائیڈرو کاربن کی پیداوار شروع کر دی۔ PPL کے مطابق تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ان کی مسلسل کوششوں کے ایک حصے کے طور پر آدھی ساؤتھ 6 سے پیداوار کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے، اور اس سے آدھی مائننگ لیز میں ایک نئی ڈیولپمنٹ اور ایک نئی ترقی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ آدھی ساؤتھ 6 کو 3490 میٹر کی گہرائی میں کامیابی سے ڈرل کیا گیا، اور اس کے حوصلہ افزا نتائج کی بنیاد پر اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پلانٹ کے ساتھ کنویں کو جوڑنے کے بعد کنویں سے پیداوار 600 بیرل پر ڈے تیل نکلے گا، اور کافی اچھی مقدار میں گیس بھی نکالی جا سکے گی۔ آدھی میں ایکسپلوریشن 1956 میں شروع ہوئی، یعنی 1956 میں، اور اس کے بڑے کلائنٹس جو ہیں وہ SNGPL برائے گیس، اٹک آئل ریفائنری لمیٹڈ، LNG، خام تیل اور مختلف LPG مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں۔ PPL نے سندھ کے ضلع سجاول میں بھی واقع شاہ بندر بلاک میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ شاہ بندر بلاک میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کی یہ دوسری دریافت ہے۔ ناظرین، ان دریافتوں سے یقیناً پاکستان کے اندر ذخائر میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اور PPL نے اپنے جو کمپنی ہے اس نے کافی حد تک اس میں منافع بھی کمایا ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال PPL کے منافع میں تقریباً 80% یعنی 79% اضافہ دیکھا گیا، جو کہ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال میں اس نے تقریباً 97 ارب روپے کمائے ہیں۔ پچھلے سال اسی عرصہ میں ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کی کمپنی نے تقریباً 54 ارب روپے کا پوسٹ ٹیکس پرافٹ یا آفٹر ٹیکس پرافٹ کمایا تھا۔ اس سے پہلے ستمبر میں ایک رپورٹ آئی تھی، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ اس سال جو جولائی 2022 سے لے کر جون 2023 تک پاکستان کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان میں 17% تیل میں اور 6% جو ہے وہ گیس کے ذخائر میں کمی ہو گئی ہے۔ کیونکہ طویل عرصہ سے ہائیڈرو کاربن کی کوئی بڑی دریافت نہیں ہوئی، تو موجودہ دریافتوں سے یقیناً اس کمی کو تھوڑا بہت بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان کے اندر پیٹرولیم انفارمیشن سروسز کے اعداد و شمار کا حوالہ دینے والے ایک ریسرچ ہاؤس کے مطابق اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ ہمارے جو ذخائر ہیں وہ اگلے 15 سالوں میں مکمل طور پر استعمال ہو جائیں گے، اور اگر نئے ذخائر دریافت نہ کیے گئے تو پاکستان میں تیل اور گیس کا ایک بڑا بحران آ سکتا ہے۔ تیل اور گیس کی تلاش کے حوالے سے ایک رپورٹ میں عارف حبیب لمیٹڈ کے تجزیہ کار محمد اقبال جاوید نے کہا کہ پاکستان کے خام تیل کے ذخائر جون 2023 میں 17% کم ہو کر 193 ملین بیرل رہ گئے ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے اسی مہینے میں 233 ملین بیرل تھے۔ یہ کمی تیل کے بڑے شعبوں میں قدرتی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح قدرتی گیس کے ذخائر جون 2022 کے یہ 19,513 کیوبک فٹ جو ہیں اس کے مقابلے میں جون 2023 کے آخر میں 6% کم ہو کر 18,339 بلین کیوبک فٹ رہ گئے ہیں۔ ملک کی کل ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کی عمر 15 سال ہی بتائی جا رہی ہے، اور ہائیڈرو کاربن کی پیداوار اور کھپت کے رجحانات کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا ہے، اور جو تجزیہ نگار ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی OGDC کے پاس رہ جانے والے ذخائر 20 سال میں استعمال ہونے کا امکان ہے، جبکہ ماڑی پیٹرولیم کے ذخائر 15 سال میں ختم ہو سکتے ہیں۔
پی پی ایل یعنی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر میں صرف 11 سال کی عمر باقی رہ گئی ہے، اور پاکستان آئل فیلڈز یعنی پی او ایل کے جو ذخائر ہیں وہ 8 سالوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی 4 بڑی کمپنیوں کا تجزیہ بیان کیا گیا ہے۔ جون 2023 تک پاکستان میں کل ذخائر میں تقریباً 66 بلین بیرل تیل کے برابر کا اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تیل اور گیس کے نئے ذخائر مختلف شعبوں جیسے تخت ماڑی غازی، بولان ایسٹ، بیٹنی والی، کوٹ نواب اور شاہپور سے آئے۔ پاکستان نے 2 دہائیوں سے زائد عرصے میں خام تیل اور گیس کی کوئی بڑی دریافتیں نہیں کی تھیں، جس سے صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کا صرف 30% تیل اور گیس کی مقامی پیداوار سے پورا کرتا ہے، جبکہ باقی 70% ضروریات مہنگی امپورٹس یعنی درآمدات سے پوری کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ملک کو بھاری زر مبادلہ کے ذخائر کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ ملک کی کل جو امپورٹ بل ہے اس میں توانائی کا جو حصہ ہے وہ 25% یعنی تقریباً $1 ارب ماہانہ ہے۔ اس کے حساب سے تقریباً $12 ارب آپ کے صرف تیل جو امپورٹ کرنے میں ہر سال خرچ ہو جاتا ہے۔ اس صنعت کے جو اندر کام کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ برسوں سے ملک میں پیداواری سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے تیل اور گیس کی تلاش کی نئی پالیسی کے اعلان کا انتظار کر رہی ہیں، جس میں قیمتوں میں پرکشش اضافے جیسی براعات بھی شامل ہیں۔ پچھلی آئل پالیسی کا اعلان تقریباً 1 دہائی قبل 2012 میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف حکومتوں نے وقتاً فوقتاً اس پالیسی پر کام شروع کیا، لیکن کوئی بڑا فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ اس کے علاوہ امن و امان کی خراب صورتحال اور دور دراز علاقوں میں توانائی سے مالا مال بلاکس اور اس کے آس پاس دہشت گردی کے واقعات اور سرمایہ کاری کا غیر پرکشش ماحول دیگر بڑے چیلنجز ہیں جو بڑے اور نئے ذخائر تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ۔ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان نے 31 اگست 2023 کو ختم ہونے والے ہفتہ میں یومیہ 69,938 بیرل تیل اور 3.26 بلین کیوبک فٹ گیس یومیہ پیدا کی ہے۔ اے ایچ ایل کی جاوید صاحب نے کہا کہ تیل کے ذخائر میں کمی جھنڈیال، پساکی نارتھ، چندہ، آدھی، ناشپا، شداد پور اور مکوری ایسٹ سمیت اہم شعبوں میں دیکھی گئی ہے، اور یہ کمی 3% سے لے کر 99% تک ہے۔ دنی اسنا زیر جائزہ سال میں ماہر، عمر، بالینی اور پنڈوری کے جو آئل فیلڈز ہیں ان میں تیل کے ذخائر میں 21% اور سے لے کر اور 4% تک اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ گیس کے معاملے میں کنڑ، مغربی دیپ، اچ، آدھی، قادرپور، شہداد پور، ناشپا، سوئی اور ماڑی کے فیلڈز میں کے ذرائع میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ اے ایچ ایل ای اینڈ پی کائنات میں پی پی ایل، پی او ایل اور ماڑی کے تیل کے جو ذخائر ہیں ان میں بالترتیب 10%، 59% اور 77% کی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ او جی ڈی سی کے تیل کے ذخائر میں 1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گیس کے ذخائر کے لحاظ سے او جی ڈی سی، پی پی ایل، ماڑی اور پی او ایل کے ذخائر میں بھی بالترتیب 4%، دوسرے میں بھی 4%، 11% اور 55% کی کمی ہوئی ہے۔ ناظرین، جب تک پاکستان کے اندر نئی آئل پالیسی نہیں دی جائے گی اور جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے انسینٹیوز نہیں دیے جائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور تیل کے ذخائر بڑھنے کے بجائے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس سے ہمارا امپورٹس پر انحصار بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت ہی اچھی بات ہو کہ ہم اپنے ملک کے اندر موجود نئے ذخائر دریافت کریں، اور جس طرح نئی آئل ریفائنری پالیسی بنی ہے اسی طرح آئل ایکسپلوریشن پالیسی بھی بنے، اور ہم اپنے اس معاملے میں خود کفالت حاصل کر سکیں، یا پھر ہم اپنے جو ایندھن کی تیل اور گیس کی کھپت ہے اس کو کم کرتے ہوئے ہم الیکٹرک وہیکلز اور الیکٹرک کی طرف چلے جائیں، سولر کی طرف چلے جائیں، تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ آپ سب کا، اور اللہ حافظ۔